اور بہنوں، معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا اور اس کے بعد ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب کوئی پیغمبر دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے، لیکن پیغمبروں کا جو مشن ہے، پیغمبروں کا جو طریقہ ہے، پیغمبروں کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کو کون نبھائے گا اور کون کرے گا؟ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر کے ماننے والوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے کام کو، آپ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا سورہ ذاریات کے اندر، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کیجئے، آپ یاد دلائیے اور یاد دلاتے رہیے۔ یہ یاد دلانا لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یاد دلانے کے خلاف کیا آتا ہے؟ بھولنا آتا ہے، نسy اسے کہتے ہیں، اور نفع کے خلاف ضرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسے نقصان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یاد نہیں دلایا گیا اور لوگ بھول گئے تو وہ نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اس کا الٹا جو مفہوم نکلتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا سماج اور پورا معاشرہ جس طریقے سے برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ ایک فریضہ ہے اس امت کے لوگوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب آدمی ان کاموں کو کرتا ہے تو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں۔ عمل صالح کا مفہوم کیا ہے؟ عمل صالح کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا کام انسان کرے کہ دوسرے انسان سے اس کی کمی، اس کا نقص، اس کی برائی ختم ہو جائے۔ اگر عمل صالح کے مفہوم کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو گویا کہ یہ کام سماج کے اندر پائے گا کہ کسی کی کوئی کمی ہے تو وہ دور ہوگی، نقص ہے، برائی ہے تو وہ دور ہوگی۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو دوسرے سے کوئی نقص، برائی اور کمی دور نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے اوپر فرض اور ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر ہم اس کام کو نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہم اسلام میں پورے طور پر داخل ہونے والے نہیں ہیں ان چیزوں کو نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ ہم اور ہمارا پورا سماج اور خاص طور سے امت مسلمہ کے لوگ اس آیت کو لے کر خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ بہترین امت یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا۔ کب کہا؟ جب دنیا کے اندر وہ کام کرتے تھے، اچھائیوں پر گامزن تھے، برائیوں سے لوگوں کو روکتے تھے، دنیا کے اندر ان کو فضیلت حاصل تھی، اور یہی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کو حاصل تھی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد ان کے قدم رکے نہیں، ان کے قدم چلتے رہے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے رہے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ مفہوم واضح ہو گیا۔ جو شخص یہ کام کرے گا، جو امت یہ کام کرے گی، جو گروہ یہ کام کرے گا، وہ بہترین امت ہے۔ اس کے خلاف کیا نکلا؟ اس کے خلاف یہ نکلا کہ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو ہم بدترین امت ہیں۔ کلیجہ منہ کو آنا چاہیے، تھرا اٹھنا چاہیے ایک انسان کو کہ اگر ہم یہ کام آج نہیں کر رہے ہیں تو ہم بدترین امت ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے جزوی طور پر لوگ اپنے اپنے تئیں دنیا کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، امت مسلمہ کے لوگ کر رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی مزید مدد کرے، مزید انہیں توفیق دے کام کرنے کے لیے۔ لیکن اگر اکثریت دیکھیں تو ہم بدترین امت ہیں اس وقت دنیا کے اندر، اور بدترین امت کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آتا ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم، زمانہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، وقت جانے کے بعد آتا نہیں ہے لوٹ کر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے۔ ایمان لانا ہے پہلی شرط، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہے، غیبیات پر ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد یہ تو ایمان پکا موحد ہو گئی نا، پوری جماعت ایک دم سے ہم بس جنت میں جانے کے لیے تیار۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جس سے لوگوں کی برائیاں دور ہوتی ہیں۔ وتواصوا بالحق، بہت چھوٹی سی آیت ہے، یاد ہے سب لوگوں کو۔ وتواصوا بالحق، جو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، حق بات کا آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ صبر کہتے ہیں استقامت کو، جم جانے کو صبر کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو صبر کا مفہوم عموماً بیان کیا جاتا ہے، وہ لوگ یہ کہ کسی نے ایک تماچا مارا صبر کر لو، یہ مفہوم صبر کا دین اسلام میں نہیں ہے۔ دین اسلام میں اور قرآن کے روح سے جو صبر کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ سارے ناگفتہ بے حالات میں، ساری کٹھنائیوں میں آپ اسلام پر جم جائیں، اسلام کے رول اور قاعدے سے نہ ہٹیں، یہ ہے صبر۔ اب صبر کا اس دور کے وقت کے لحاظ سے دوسرا مفہوم لوگوں نے نکال لیا ہے۔ اب ہم کٹھنائی آئی، یہ جاڑے کا موسم چل رہا ہے، جاڑے کے موسم میں کتنے لوگوں نے مسجدیں چھوڑ دی، یہ صبر ہے؟ صبر نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، اس سے ہم دور ہٹے ہوئے ہیں۔ اور کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے بتائی ہے جو ایمان لانے کے بعد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، دین پر جمے رہنے کی اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مومنین کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مسلمانوں کا کیا مطلب؟ مسلمانوں کا مطلب یہ ہے کہ فرما بردار ہوں میں، اللہ کا فرما بردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف زبان سے ہے، وقال اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ جب فرما برداری کا وقت آتا ہے، اطاعت کا وقت آتا ہے، تو ہم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہم پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں، اور دعویٰ ہے وقال اننی من المسلمین، اور کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیوں، برا مت ماننا، جس ڈگری پر ہم چل رہے ہیں، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، وہ شریعت کا راستہ نہیں ہے، یہ مداہنت کا راستہ ہے، منافقت کا راستہ ہے، جس راستے کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور جناب عیسیٰ ابن مریم، یہ دونوں پیغمبر ہیں، ان کی زبان سے لعنت کی ہے بنی اسرائیل پر۔ یہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا کہ اللہ نے پورے عالم پر اس کو فضیلت دی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، وہاں یہ چیز ملے گی کہ پورے دنیا پر اللہ نے اس قوم کو فضیلت دی ہے، اور ان کے کردار کی وجہ سے لعنت کروایا داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی علیہ السلام کی زبانی۔ کہا کہ ان پر لعنت ہو۔ میرے بھائیوں، کیوں لعنت ہو؟ کیوں لعنتی بن گئے؟ آج کل بڑا آسان ہے، قرآن مجید کی لوگ آیتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہہ دیتے ہیں یہ تو اہل کتاب کے لیے نازل کی گئی ہے، یا اہل کتاب کے بارے میں ہے، یہ آیت مشرک کے بارے میں ہے، اور وہی کردار، وہی طور طریقہ ہم اپنائیں تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ بڑا آسان ہے لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ کردار دیکھیے، کردار ان کا کیا تھا؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رول، قاعدہ، قانون دیا ہے کہ اس سے تم آگے نہ بڑھو، اپنے رول، قاعدہ، قانون کو، شریعت کے توڑ کے آگے بڑھ جاتے تھے، اس لیے ان پر لعنت کی گئی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم سے کیا مطلب، وہ کر رہا اس کو کرنے دو۔
یہ ہماری سوچ ہے. ہم اپنے بھائی کو نہیں روکتے, اپنے باپ کو نہیں روکتے, اپنے بیٹے کو نہیں روکتے. کرنے تو کر رہا ہے, بیٹی ہے بے پردہ بازار میں جا رہی ہے, ارے جانے دو, سماج اور معاشرہ ہے. یہ برائیاں ہمارے اندر آئیں آہستہ آہستہ اور اس کو لانے کے لیے کوشش کی گئی. لوگ جانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کسی وجہ سے پسپا کیا جا سکتا ہے تو صرف برائیوں میں لت پت کر کے ان کو پسپا کیا جا سکتا ہے, برائیوں میں غرق کر کے ان کو پسپا کیا جا سکتا ہے. ایک صحابی نے کہا کہ جاؤ, لیکن سنو یہ بات یاد رکھنا, دشمن کے خلاف جو چیز تمہاری سب سے زیادہ مدد کرنے والی ہوگی وہ تمہاری برائی ہوگی. اگر تم نے برائی کی, اللہ کی رحمت رک جائے گی, یہ دشمن کی سب سے بڑی مدد کرنے والی ہوگی. آج ہم برائیوں میں اس طریقے سے لت پت ہیں کہ ہر طرف سے عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو برائیاں آ رہی ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں, اس کو روکنے کی بالکل کوشش کریں. یہ نہ کہیں یہ تو غیر کا معاملہ ہے, ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا. آپ نے فرمایا کہ ایک سمندر کے اندر کشتی ہے, اس کے دو پارٹ ہیں, ایک اوپر والا ایک نیچے والا. اگر اوپر والے نیچے والے اوپر جا کر پانی لیتے ہیں اور اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تختہ توڑ لیتا ہوں نیچے سے اور پانی لے لیتا ہوں تاکہ اوپر نہ جانا پڑے. اب یہ ذمہ داری اوپر والوں کی بنتی ہے کہ نیچے والوں کو روک دیں کہ تم تختہ نہ توڑو. اگر انہوں نے تختہ توڑ دیا تو کیا اوپر والے بچیں گے؟ ہرگز نہیں بچ سکتے اوپر والے بھی سب ڈوب جائیں گے, کوئی بچے گا نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ یہ کام جتنا اہم ہے کہ منکرات سے روکا جائے. اگر نہیں روکا گیا منکرات سے تو جس طرح پوری کشتی ڈوبے گی, سب لوگ ڈوبیں گے, ایسا پورا سماج اور پورا معاشرہ ڈوبے گا. آج دنیا کے اندر امن و امان ختم ہے. امن و امان ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ برائیاں ہو رہی ہیں. اور میں بتاؤں آپ کو, برائیوں سے نہ روکنے کا آج نتیجہ یہ نکلا ہے, بالکل ہر کوئی جانتا ہے کہ برائیاں ہو رہی ہیں. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم برائیوں سے روک دیں. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ برائیوں سے روک دیں. ایک مفتی جا رہا ہے, ایک عالم جا رہا ہے, ایک حافظ جا رہا ہے, ایک شہر کا نگہبان جا رہا ہے, برائیاں ہو رہی ہیں لیکن اس کے اندر روکنے کی طاقت نہیں ہے. برائیاں اس طریقے سے جڑ پکڑ چکی ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب لوگوں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ برائیاں ہو رہی ہیں تو ٹوکنا شروع نہیں کیا, روکنا شروع نہیں کیا, اور انتہا اس وقت پہنچ چکی ہے کہ نگاہیں جھکائے شرم سے اور ذلت اور خواری لیے ہوئے آگے بڑھ کے چلے جاتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہمارے اندر اب طاقت نہیں بچی ہے. اب اس کے روکنے کے لیے کوئی یہ نہ کہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں. حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سازگار نہیں تھے, لیکن آپ نے وہ حالات پیدا کیے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے, 1 کے بجائے 2, 2 کے بجائے 3, 3 کے بجائے 5, پھر 13 سال کے اندر 200 کے لوگ تقریباً اسلام قبول کر لیے اور اچھائیوں کے راستے پر آ گئے, انہیں راستے ملنا شروع ہو گئے. تو یہ ہم اپنے آپ سے شروعات کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے راستے کھول دے. ہم بس یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر کہ اپنا نماز پڑھ لیں, اپنا قرآن پڑھ لیں, اپنا دین کا کام کر لیں, بس ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے دوستو, یہ دماغ سے نکال دیجئے, ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. آئیے قرآن مجید کی اور آیتیں دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. بنی اسرائیل کے قوم کا ذکر ہوا, اس میں سے ایک قوم کی حالت یہ تھی, اللہ نے ان کے دنوں میں سے سنیچر کے دن کو پسند کیا تھا کہ وہ عبادت کریں. ان لوگوں نے پسند کیا تھا, لیکن سنیچر کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آنے لگیں. ان لوگوں نے حیلہ سازی کی اور مچھلیوں کو ایک گڈھے میں روک لیا اور اس کے بعد پکا کر کھائے. لوگوں کو پتہ چلا, مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں, بارہا سنا ہے. معاملہ اس میں کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے روکا تھا وہ تو بچ گئے اللہ کے عذاب سے, اور جن لوگوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا تھا کہ ان کو روکا بھی نہیں, ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتے رہے, ان کے بعد ساتھ شریک بھی رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اور ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ کیوں ایسے قوم کو روکتے ہو جو ہلاک ہونے والی, میرے بھائیوں, جو ہلاک ہونے والی ہے یا عذاب شدید کا شکار ہونے والی ہے, ایسے قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے بھی ذہن میں نا اتنا بدترین آدمی ہے زناکار ہے, اتنا بدترین ہے آدمی ہے شرابی ہے, اتنا فلاں گناہوں میں لت پت ہے, کیوں ہم منع کرنے جائیں؟ نہیں بھائی, اس کے کام سے, برے کام سے نفرت کیجئے, اس سے نفرت نہ کیجئے, کیونکہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے. اللہ کا ایک بندہ ہے. لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے کام رک گیا دنیا کے اندر. آج دنیا کے اندر نفرت کا جو ماحول پیدا کیا گیا تھا,
تحریک آزادی سے پہلے نفرت کا ایک ماحول پیدا کر دیے گا. تاریخ بتاتی ہے کلکتہ کے ناخدا محلے میں ایک مسجد, وہاں 100 لوگ تقریباً روز اسلام قبول کرتے تھے. اسلام اس طریقے سے تیزی سے پھیل رہا تھا, لیکن جب تعصب اور نفرت کی آگ کو بڑھاوا دیا گیا تو یہ کام رک گیا. آج اسلام کا یہ کام تعصب اور نفرت کی وجہ سے روکا گیا ہے تاکہ اسلام تیزی سے آگے نہ بڑھ سکے. نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی باتوں کو نہ سنا جائے, دین کی باتوں کو نہ سنا جائے. آج اسلام کا یہ کام رکا ہوا ہے. اس تعصب اور نفرت کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, یہ لوگ سن لیں. ان لوگوں نے, بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے رب کے پاس, تمہارے رب کے پاس ہمارا عذر ہو جائے گا کہ ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا, ہم نے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا, اور دوسرا عذر ہو جائے گا لعلہم یتقون, شاید کہ یہ لوگ رجوع کر لیں, اللہ سے ڈرنے لگیں, گناہوں سے توبہ کر لیں, سیدھے راستے پر بنی اسرائیل والے آ جائیں. یہ لوگ تو بچ گئے جنہوں نے تبلیغ کا کام کیا تھا. اب ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ ہم نے کتنا تبلیغ کا کام کیا ہے, کتنا لوگوں تک پہنچایا ہے. اس میں بعض لوگوں کے بہت الگ الگ نظریات ہوتے ہیں. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سب کچھ سسٹم پورا بدل جائے, اس کے بعد دین کا کام ہوگا. میں کہتا ہوں لا اکراہ فی الدین, دین کے کام میں اللہ نے فرمایا کوئی زبردستی نہیں. اٹھائیے 3 پارے کا پہلا صفحہ دیکھیے. اگر کوئی شخص اسلام نہیں قبول کرتا ہے تو کیا آپ اسلام قبول کروا لیں گے زبردستی؟ تلوار کے زور پہ اسلام قبول کروا لیں گے؟ آپ قابل قبول نہیں ہوں گا. آپ کا عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے. سب سے محبت سے اسلام پیش کیجئے, رکھیے اسلام لوگوں کے سامنے. یہ دعوت کا کام ہے, اور دعوت کا کام ہم نے انجام نہیں دیا تو یہ جانیے کہ ہم لوگ بھی اس بستی کے بزرگ کی طریقے سے پلٹ دیے جائیں گے. ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, کہا جاؤ اس بستی کو پلٹ دو. کہا اللہ تیرا ایک برگزیدہ بندہ بھی وہاں ہے, ایک نیک بندہ بھی ہے, کہا اس کو بھی پلٹ دو. اس نے برائی سے لوگوں کو نہیں روکا. یہ جو ہم بنے پھرتے ہیں دین کی دولت لیے ہوئے بنے پھرتے ہیں, اس کی پکڑ ہوگی. سماج اور معاشرہ میں کسی کے پاس دولت ہو, وہ اس خرچ نہ کرے اس دولت کو, تو ہم لوگ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کنجوس ہے, مکھی چوس ہے. اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی اس طریقے سے ہے. اس کے پاس دنیا کی دولت تھی, اتنا برائی ہم نے کیا. ہمارے پاس دین کی دولت ہے, توحید کی دولت ہے, ہم چھپا کے بیٹھے ہیں, لے کے بیٹھے ہیں. اللہ کے بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ اس کی برائی ہم کرنے کے لیے تیار ہے. دین کی دولت, توحید کی دولت, قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ پوچھے گا تم نے دین کی دولت پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. ایک پڑوسی آئے گا قیامت کے دن پکڑ لے گا اپنے پڑوسی کو, اللہ اس نے میری خیانت کی ہے. اللہ پوچھے گا, وہ کہے گا میں اللہ اس کے مال اور دولت میں نے کوئی خیانت نہیں کی. اللہ نہیں خیانت, کہا کہ نہیں, یہ مجھے برائیوں سے نہیں روکتا تھا. یہ خیانت ہے میرے بھائیوں. آج ہم پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں. ایک مومن آدمی کی شان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والی ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, وہ کام انجام دیتے ہیں, ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. مومن کی یہ شان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے. کیا مثال دی ہے؟ آئینہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے, اپنے پورے وجود کو دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے, اور جب آئینہ بتاتا ہے کہ یہاں آپ کے کیچڑ لگا ہے, یہاں آپ کے ناک لگی ہے, تو آدمی گھوسا اٹھاتا ہے اور کیا مار دیتا ہے اس کو؟ ایسا نہیں کرتا ہے. آدمی صاف کرتا ہے, اس کو دھلتا ہے, صاف کرتا ہے. کہا مومن کا آئینہ ہے. یہاں ایک مومن دوسرے آدمی کو کچھ بتا دے کہ بھائی یہ اچھی بات ہے, یہ دین کی بات ہے, دوسرا اکڑ جاتا ہے, چل تیرے جیسا بہت دیکھا ہوں, آیا ہے سمجھانے اور بتانے, پہلے جا اپنا نماز ادا کر, بڑا نمازی بنا ہے. یہ سب رویہ ہمارے سماج کا ہو گیا ہے, ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے. ہنسی کرنا, مذاق کرنا, دین کا کھلواڑ کرنا. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ دین والوں کے ساتھ یہ معاملہ لوگ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے, زکوٰۃ کرنے والے, اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے والے. کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. اس آیت کا ترجمہ دیکھیے اور سوچئے کہ کون سا ہم کام نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں پکڑ لیے جائیں گے, ہمارے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوتی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 9 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, 9 چیزوں کا. التائبون, توبہ کرنے والے لوگ, العابدون, عبادت کرنے والے لوگ, الحامدون, اللہ کی تعریف کرنے والے لوگ, السائحون, اللہ کے لیے روزہ رکھنے والے, اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ, الراکعون, سجدہ کرنے رکوع کرنے والے لوگ, الراکعون, سجدہ کرنے والے لوگ, الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, اچھائیوں کا حکم دینے والے, معروف کام کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے.
اس کے بعد فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، اور ایسے لوگوں کو، ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو ہم تو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ آتے ہیں، خوش ہو گئے، لیکن یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس کیٹیگری میں 9 لوگوں کا جو ذکر کیا گیا، اس کیٹیگری سے ہم باہر ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی؟ آج جانتے ہیں جو دین کا خادم سب سے بڑا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لوگ پورا سماج اور معاشرہ اور پورا ملک، پوری دنیا کے لوگ پہلے ملکوں کے لیے لڑتے تھے، پھر صوبوں کے لیے لڑتے تھے، اب کیا آ گیا ہے؟ لڑتے لڑتے 14 گز 15 گز اسکوائر فٹ کی مسجدوں کے لیے اب لڑتے ہیں، صدر اور مؤذن اور مدرس اور سیکریٹری ہونے کے لیے۔ مسلمانوں کی حالت ہے، اب کیا بچا ان کے پاس؟ تو اس کے لیے لڑتے ہیں۔ اور جو کام جس کی ذمہ داری ہے وبشر المومنین چاہتے ہیں، تو جتنے نمازی ہیں وہ یہ نہ سمجھے، ہوتا ایک پہلو اور بتا دوں، جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ دوسرے لوگوں کو بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، بڑی حقارت سے۔ نہایت غلط بات ہے یہ، ہم حقارت سے دیکھنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں دین کا درد ہونا چاہیے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر دین کا درد ہوگا، لوگوں کا درد ہوگا، لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ اور ہم حقارت سے نگاہ دیکھیں گے، 5 وقتہ نہیں 100 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرو، 100 رکعتیں پڑھنے کی نفل کوشش کرو، لیکن سوائے نفرت کی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ نفرت کے علاوہ لوگ ہم سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسلوب اور طریقہ بھی ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کریں تو اکیلے میں نصیحت کریں، یہ نہیں کہ محفل میں نصیحت کریں۔ محفل میں نصیحت کرنے کا مطلب اس کی عیب جوئی آپ کر رہے ہیں، دل جوئی نہیں کر رہے ہیں، وہ نفرت کرے گا۔ اور بڑے آدمی کے لیے نصیحت، ایک صاحب نے بھری محفل میں ایک بڑے آدمی کو نصیحت کی، انہوں نے کہا سنو، تم نے نصیحت نہیں کری ہے، تم شہرت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ کسی بڑے آدمی کو نصیحت کرنا بھری محفل میں، جو خلیفہ وقت ہو، اس کا مطلب آدمی شہرت چاہتا ہے کہ فلاں آدمی نے فلاں کو ٹوک دیا، فلاں مولانا نے فلاں کو ٹوک دیا۔ یہ سب شہرت کی باتیں ہوتی ہیں، اس سے دین کا کام ہونے والا نہیں ہے۔ اسلوب اور طریقہ بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما بال اقوام، کسی ایک شخص کے اندر گناہ دیکھتے تھے، طریقہ دیکھتے تھے کہ غلط ہے، کہتے تھے لوگوں کا کیا حال ہے کہ لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں، یا آپ کا طریقہ تھا۔ یہ اسلوب ہے، بہت سارے اسلوب ہیں، ان چند منٹ کے اندر ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے سامنے ذمہ داری کے تحت آ سکتی ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے اور آزمائش سے بچیے اور ڈریے جو صرف گناہوں کی وجہ سے خاص لوگوں پر نہیں آئے گا، بلکہ نیک لوگ بھی اس میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ آج ہم سب لپیٹے ہوئے ہیں اس میں میرے بھائیوں، کہیں قحط سالی ہے، کہیں ظالم حکمران ہیں، کہیں بھکمری ہے، کہیں عزت و آبرو کا لٹنا ہے، کہیں ذلت اور خواری ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے انبیاء کے مشن کو ترک کر دیا، صحابہ کے مشن کو ترک کر دیا، اچھائیوں کا جو حکم دینا تھا اس کو ہم نے روک لیا۔ ابھی پروگرام ہو جائے کوئی دین کا، ایک تو بڑے بڑے پروگرام ہوتے لاکھوں کروڑوں ختم، لیکن خرچ ہوتے ہیں پیسے۔ ہم کو زمینی سطح پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سماج معاشرہ منظم ہو، ہمارے سماج اور معاشرہ کے جو کمزور طبقہ کے لوگ ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کو مضبوطی حاصل ہو، یہ سب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ان کو دین کی طرف لانے کے لیے لوگوں کے لیے کیا کیا کام انجام دینے ہیں، ہر کام کو سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہو اتنا پیسہ، بڑا پروگرام ہوا، کتنا خرچ ہوا؟ 15 لاکھ روپیہ، نتیجہ کیا نکلا میرے بھائیوں؟ اگر ہم لوگ مل بیٹھ کر کہیں کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد ہم ایک دین کی بات کسی کو پہنچائیں گے روزانہ، تو ایک نتیجہ نکلا، اور نتیجہ صفر رہے پیسہ خرچ ہونے کے بعد تو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، قسطنطنیہ کے جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ نہ جائیے، کہیں نہیں میں ضرور جاؤں گا، میری گنتی بھی ہوگی، جب گنتی ہوگی تو میری تعداد میں گنتی ہوگی۔ اور اسی جنگ کے عین موقع پر انتقال ہوتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ میزبان رسول ہیں، لیکن دل کے اندر تڑپ کیا ہے؟ دل کے اندر تڑپ کیا ہے کہ اس کفر کے سرزمین پر جاؤں، اور انہوں نے کہا جتنا اندر ہو سکتا ہے کفر کے سرزمین پر میری موت کے بعد لے جا کے دفن کر دینا، مجھے واپس نہیں جانا ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ یہ ہیں وہ صحابہ جن کی وجہ سے دین پھیلا ہے۔ آج
پکار لیا جائے اذان کے لیے، نماز کے لیے، پروگرام کے لیے، دین کی باتوں کے لیے، معاف کیجئے گا دل سے بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کا باپ مر جائے تو نہلانا نہیں جانتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ آئیے، آپ نہلائیے، میں کسی ایک آدمی کو نہیں کہتا ہوں، یہ ہر آدمی کی دھڑکن ہے کہ مولانا صاحب آپ آ جائیے، آپ کھڑے ہو کے نہلا دیجئے۔ ہم نماز پڑھنا نہ جانیں، ہم اپنے باپ کو نہلانا نہ جانیں میت کو، اس سے زیادہ شرم کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ ہم کس ڈگر پر اور کس رو پر؟ ہمارے بچے 500 روپیہ فیس دے کر انگریزی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، عصری تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تعلیم نفع دینے والی تعلیم ضروری ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، لیکن اپنا دین جو اتنا ضروری ہے اس سے اتنا بے خبر ہیں، اتنا بے خبر ہیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، نہیں تو معاملہ کیا ہوگا؟ ہمارے بچے شرک اور کفر کی طرف جائیں گے۔ آپ جانیں کہ بہت زیادہ محنتیں کی ہیں لوگوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ آپ چاہتے تھے یہ دین آنے والی قوموں تک پہنچ جائے، لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، پتھروں سے مارا گیا۔ مکہ کے اندر، طائف کے اندر آپ کو مارا گیا۔ ہم نے بھی کبھی ایک روڑی کبھی کھائی ہے دین کے لیے؟ کسی نے ایک روڑی ماری ہے دین کے لیے؟ ہم تو اگر کوئی پلٹ کر جواب دے تو اس کو صبر نہیں کر سکتے ہیں دین کے لیے میرے بھائیوں۔ یہ ہے ہمارا مزاج، یہ ہے ہماری انانیت، یہ ہمارا تکبر، اور ان لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا، ہمیں قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے۔ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، اور یہ ٹکرائے ہوئے تھے کس سے؟ وقت کے منکرات سے ٹکرائے ہوئے تھے، بادشاہوں کو کہہ رہے تھے یہ غلط کام ہے، اس کو تم انجام نہ دو۔ ان لوگوں نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ اکبر جلال الدین ہندوستان کا، جس نے دین الہی ایجاد کیا تھا، اس کے خلاف علماء جب کھڑے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے، تو اس نے لوگوں کو قتل کروا دیا اور پسپا ہو گئے۔ لیکن تبھی بھی مجدد الفسانی اور دوسرے علماء کرام جلال الدین اکبر کی باتوں کا رد کرتے رہے، دین الہی جو اس نے ایجاد کیا تھا اس کا رد کرتے رہے۔ یہ سب کرتے رہے میرے بھائیوں، اس لیے کرتے رہے کہ آنے والی نسلوں تک صحیح دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ جائے۔ ہم میں سے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ دین کے نام پر مجلسیں برپا کریں اور بیٹھیں، اور جو تنظیمی کام ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف بلائیں۔ باتیں بہت ساری۔ اور بہنوں، معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور اس کے بعد ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری رہنمائی